الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. معزز سامعین کرام، دین ملی بھائی نوجوان ساتھیو، پردہ نشین خواتین اسلام، 18ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. 18واں پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ المؤمنون سے. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر مومنوں کی بہت ساری صفات کو بیان فرمایا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم میں سے تو ہر کوئی دعوے دار ہے نا ایمان کا کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے، لہٰذا ہم بھی کیا ہو گئے، مومن ہوئے. لیکن مومن کے اندر یہ کچھ صفات ہیں جو ان کے اندر ہونی چاہیے کامیاب ہونے کے لیے. اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنون کامیاب ہو، جو ایمان لانے والے سب کامیاب ہو گئے. تو کون لوگ ہیں اور ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ یہاں پر 7 جو کوالٹیز کو بیان کیے گئے اور آگے 2-3 صفات اور بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ نے فرمایا کہ جو مومن کامیاب ہونے والے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کی نماز کے اندر خشیت ہوتی ہے. خشیت کے معنی میں نے پہلے بتایا تھا اس کے اندر کہ خشع کے معنی جھکنا ہوتا ہے، یعنی دل بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف جھکا ہوتا ہے. اس کے اندر یہاں وہاں کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. عموماً ایسا ہمارے ہاں کم ہوتا ہے. نماز کے حالت میں ہی آدمی کو سارے خیالات جو حساب کتاب ہوتا ہے سب اسی میں کرتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھانے میں غالباً ظہر یا عشاء کی نماز 4 رکعت والی، تو نماز پڑھا رہے تھے تو 3 رکعت انہوں نے پڑھایا. 1 رکعت انہوں نے وہ شاید بھول گئے یا چھوٹ گئی ان سے. تو نماز ختم ہوتے ہی فوراً صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ مولانا آپ نے صرف 3 رکعت نماز پڑھائی ہے. کہا نہیں تو. کہا میری ابھی صرف 3 دکان کا حساب ہو سکا ہے، 4تھا باقی ہے. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نماز کے اندر حساب کرتے رہتے ہیں، دیکھیے باتیں کرتے، تو اس کے اندر خشوع اور خضوع نہیں رہتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ مومن کی صفات ایک یہ ہوتی ہے کہ جب نماز میں ہوتے ہیں وہ تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں گویا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ادھر ادھر کی ان کے دل کو اندر نہیں آتا ہے. دوسری کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو بات سے اعراض کرتے ہیں. یہ لغو بات کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جس کے اندر نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہو، وہ سب کیا ہے، لغو بات ہے اور لغو کام ہے. تو مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان تمام لغویات سے کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. اعراض کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ادھر منہ کیا ہوا ہے تو ادھر پھر جائے سیدھا، اس کو بولتے ہیں کہ اعراض کر لیا اس نے. تو جہاں دیکھا وہ کہیں کہ لغو کام اور لغو بات ہو رہی تو وہاں فوراً وہ نکل جاتا ہے، وہاں پر رکتا نہیں ہے وہ. یہ مومن کی صفات ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا اس کے بعد کہ مومن کی صفات ایک یہ بھی ہے صفات میں سے کہ وہ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی جو ان کے مال میں نصاب کو جب مال پہنچ گیا، حولان حول ہو گیا، تو بغیر کسی یہاں وہاں کے ٹال مٹول کیے ہوئے وہ جو حق بنتا ہے زکوٰۃ کو اس کو ادا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اس کے بعد والذین هم لفروجہم حافظون، مومن کی صفات میں سے صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس کا فرمایا کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت نہیں کرتے، امانت اس کو لوٹا دیتے ہیں. کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں تو اس کو وہ لوگ پورا کرتے ہیں. اور وہ لوگ اپنی نماز پر محافظت پر رکھتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. نماز کے اندر خشوع بھی ہونا چاہیے اور نماز کے اندر محافظت بھی ہونی چاہیے. محافظت کسے کہتے ہیں کہ مقررہ وقت کے اوپر نماز پڑھی جائے. کبھی کبھار آدمی سفر میں ہے، کسی کا مصروف تھا تو تاخیر آگے پیچھے ہو گئی، چلتا ہے وہ. لیکن آدمی اب ظہر کو متعین کر لے کہ اب عصر کے ساتھ ہی پڑھوں گا، یا عصر کو متعین کر لے کہ اب ہمیں مغرب میں یا عشاء میں اور بعد نہیں پڑھنا ہے، تو یہ نماز کے اندر محافظت نہیں رہ گئی. نماز کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اس کے اول وقت کے اندر نماز کو پڑھ لیا جائے. یہ نماز کے اندر محافظت کی بات ہے. اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد اور صفات جو بیان فرمائی مومن کی، یہ بھی اس میں سے ہے کہ قرآن کے اندر جو لوگ تدبر کرنے والے ہیں، اگر بندہ قرآن مقدس کو پڑھے، سمجھ کے پڑھے، اس کے احکام پر عمل کرنے والا ہو جائے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہونے والے مومنوں کے لسٹ کے اندر آ جائے گا. اور ایسے ہی ایک صفت بھی بیان فرمائی کہ جو اپنے نبی کی معرفت رکھتے ہیں، نبی کی سیرت سے جن کو محبت ہوتی ہے، جو نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں اور ان کو اپنا رول ماڈل یا آئیڈیا سمجھتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، چلتے ہیں، اپنے آپ کو بناتے ہیں، یہ لوگ بھی کیا ہیں، کامیاب ہونے والے مومنوں کی لسٹ کے اندر ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ وہ جو لسٹ بیان فرمائی ہے، یہ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس کو اپنائیں اور اس کے مطابق عمل کریں تاکہ ہم لوگ بھی کامیاب ہو جائیں. ایک بات اور خاص بات ہے کہ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون. عربی کے اندر فلاح کے معنی معلوم کیا ہوتا ہے؟ فلاح کے معنی کسان ہوتا ہے. فلاح کے معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ کسان. کسان کیا کرتا ہے کہ
پھل کو یا جو اس کی فصل ہے اچھی فصل لانے کے لیے وہ دن رات کیا کرتا ہے، ایک کر دیتا ہے، بہت محنت کرتا ہے. جہاں جیسی جب ضرورت پڑتی ہے وہ دن رات بارش نہیں دیکھتا ہے، وہ اپنے کھیت کی حفاظت کے لیے، فصل کے بچاؤ کے لیے اور فصل اچھے سے اچھا لانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ مومن وہی کامیاب ہونے والے ہیں جو فلاح یعنی کسان کی طرح سے محنت کرنے والے ہیں، چاہے نیکیاں کمانے میں یا نیکیوں کو بچانے میں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نیکیاں تو کرتے ہیں بیچارے، لیکن ان کے پاس نیکیوں کی محافظت نہیں ہوتی ہے. ان کے نیکی کا جو جھولا ہوتا ہے اس کا سوراخ ہوتا ہے، کہیں بدعت کا، کہیں کفر کا، کہیں شرک کا، کہیں اور. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں تو کر رہے ہیں لیکن وہ نکلتا جا رہا ہے. یا ایسے ہی ہے نا کہ آدمی رات کے ٹائم اچھا کام ایک گھڑے کے اندر پانی جمع کر رکھے اور اس کے اندر سوراخ ہو، پھر صبح کو دیکھ رہا ہے، پیاس لگی اس کو جا کے دیکھ رہا تو پانی ہی نہیں ہے اس کے اندر، نکل چکا ہے سب. تو اگر کوئی ایسا ہے کہ جو نیکی تو کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کفر بھی کر رہا ہے، شرکیات بھی کر رہا ہے، بدعات بھی کر رہا ہے، تو گویا اپنے عمل کو کیا کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے. یہاں بظاہر لگتا ہے کہ ہم نے عمل کیا ہے لیکن جب اس عمل کو دیکھنے کی باری آئے گی تو دیکھے گا کہ ہمارے نام اعمال میں کچھ ہے ہی نہیں. لہٰذا ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عمل بھی کریں اور اعمال کی حفاظت کے لیے ہم اس کی بھی پورا انتظام کریں تاکہ ہمارے اعمال ضائع و برباد نہ ہونے پائیں. اللہ رب العالمین اس کے بعد سورہ مومنون کے اندر شروع میں ہی انسان کی تخلیق کا جو مرحلہ اس کو بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا ہم نے 7 مرحلوں سے گزار کر کے انسان کی تخلیق کی ہے. اختصار سے سمجھ لیجیے آپ کہ پہلے مٹی کا جو خلاصہ ہوتا ہے، یعنی مٹی کے اندر بہت سارے مادے ہوتے ہیں نا، مٹی کے اندر بہت سارے مادے ہوتے ہیں، تو جو خاص اس کا ہے مادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ہم نے انسان کو بنایا ہے. مٹی سے نطفہ بنا یعنی منی کا قطرہ، اسپرم کا جو قطرہ ہوتا ہے وہ بنا. پھر نطفہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے علقہ بنایا اس کو یعنی خون کا لوتھڑا. پھر علقہ سے بنایا مضغہ، گوشت کا لوتھڑا. پھر اس کے بعد ہڈی بنائی، پھر ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت کو چڑھایا، پھر جا کر کے ہم نے ایک انسان کو تیار کیا. تو 7 مرحلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. انسان اگر اللہ کی اسی کاریگری پر غور کر لینا تو وہ کبھی کفر نہیں کرے گا، وہ کبھی شرک نہیں کرے گا، کیونکہ اتنی خوبصورت کاریگری اور اتنی اچھی کاریگری، پرفیکٹ کاریگری کوئی اور ذات نہیں کر سکتی ہے. ایک مفسر لکھتا ہے اس بارے میں کہ انسان ایک کام کرتا ہے نا، چھوٹا سا کام کرتا ہے تو اس کو بہت ساری روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رحم مادر کے اندر جو کہ 3 اندھیرے کے اندر ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر بچہ جہاں پہ ہوتا ہے اس کے اوپر جھلی ہوتی ہے رحم مادر، پھر اس کے بعد جھلی ہوتی ہے، 3 اندھیرے کے اندر ہوتا ہے، دیوار کے اندر ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس اندھیرے کے اندر اتنی خوبصورت تخلیق کی کاریگری کرتا ہے، اتنے اس کی مصوری کرتا ہے کہ واقعی انسان اگر غور و فکر کرے اگر تو جو کبھی بھی شرک اور کفر نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین کے ہمیشہ وہ شکرگزار بندہ بن کے رہے گا. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جہاں پر جنت جہنم کا بیان فرمایا وہی یہ بات بیان فرمائی کہ انسان یہاں پر جو عمل کرتا ہے کس لیے کرتا ہے، تاکہ ہمارا اعمال وہاں پر کل ہمارے کام آئے، ہمارے فائدے کا ہو. اللہ نے فرمایا وہاں پر کہ جس کے نام عمل وزنی ہو گئے اور جنت کا مستحق ہو گیا وہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن ایسے کچھ لوگ ہوں گے جن کے نیکیوں کے جو پلڑا ہوگا نا وہ اوپر اٹھ جائے گا، یعنی ہلکا رہے گا. اللہ نے فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، کہا کہ یہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کا خسارہ کیے ہیں. ایک آدمی ہوتا ہے نا، کوئی اس کا مال پیسہ لٹ جائے تو تکلیف کم ہوتی ہے. انسان اپنے آپ خود کو اگر لٹ جائے، وہ اس کا ضمیر مر جائے، بے عزت بیچارہ ہو جائے، اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے، یہ خسارہ بڑا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ کل جس کا نام اعمال نیکیوں کا نام جو پلڑا رہے گا اوپر اٹھ جائے، اس کے پاس نیکیاں نہ رہیں تو وہ سمجھ میں اس کو آئے گا ہم نے کتنا بڑا ہم نے خسارہ کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایسے جہنمی کے بارے میں فرمایا کہ تلف وجوہہم النار، ایسے لوگوں کے چہروں کو اللہ تعالیٰ آگ میں تپائے گا. ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں اس کو، روسٹ کرتے ہیں نا، آگ پہ لیگ ہوتا ہے سب روسٹ کرتے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گنہگار جہنمی ہوگا جس کے نام اعمال ہلکے ہوں گے، اس کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، ہم اس کے چہرے کو ایسے آگ پر تپائیں گے. آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی آگ جو ہے اس کا 69 گنا بڑھ کے وہ آگ ہے جہنم کی آگ. یہ معمولی جو آگ ہماری ہے، اگر ہم ایک تلی ماچس کی کاڑی اگر ایسے کچھ دیر لگائیں موم بتی کے اوپر، برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، نہیں برداشت ہوتا ہے، فوراً ہٹا لیتے ہیں. اور اس آگ کا جو 69 گنا بڑھ کر کے ہو، ہم اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے، اور یہ سوچنے کے بعد انسان کو اپنے نام اعمال کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انہیں جو جہنمی ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس تو دین پہنچانے والے، دین کی بات کرنے والے تو آئے تھے نا. تو لوگ کہیں گے ہاں اللہ ہمارے پاس آئے تھے، لیکن ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہا کہ اللہ ہمارے پاس ڈرانے والے، بتلانے والے، دین کی بات سمجھانے آئے تھے، لیکن جو شقوہ یہ لوگ ہیں نا، جو برے لوگ ہیں، یہ ہم پر غالب آ گئے تھے اور ہم دین کو سن نہیں سکے، ہم دین کو سمجھ نہیں سکے. لہٰذا صحبت، کمپنی یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. جب بھی انسان کسی کے ساتھ یہ چیز دیکھے کہ وہ دین کے مطابق عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے.
کیونکہ انسان جو ہوتا ہے اپنے اس کے ماحول میں بہت جلدی ڈھل جاتا ہے، لہٰذا جو ماحول اختیار کرے وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایسی اختیار کرے جو اس کو نیکیوں کی طرف لے جانے والا ہو، ورنہ ظاہر سی بات شرابی کے ساتھ رہیں گے آپ دودھ پینے کے عادی نہیں ہوں گے، آپ شرابی ہی بنیں گے۔ جواری کے ساتھ جو رہے گا وہ بہت بڑا متقی پرہیزگار نہیں بنے گا، وہ کیا رہے گا؟ جواری ہی رہے گا۔ کم از کم چلو ٹھیک ہے وہ کم جوا کھیلے، کم شراب پیے، لیکن کم از کم لوگوں کی نگاہ میں وہ گر جائے گا اور اس کو لوگ شرابی سمجھیں گے۔ کوئی شراب پینے والا اپنے ہاتھ میں ایک گلاس شراب کھانے میں بیٹھا ہو، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیا ہو، اس کو لوگ کیا بولیں گے؟ دودھ پی رہا ہے؟ اس کو کہیں گے شراب کھانے بیٹھا ہو، کیا پی رہا ہے؟ وہ شراب پی رہا ہے۔ کمپنی کا جو ماحول ہے نا اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر، لہٰذا جب وہ کسی کے ساتھ ہے تو ضرور دیکھے کہ میں جس سے دوستی کر رہا ہوں کیا یہ دیندار متقی پرہیزگار ہے یا کوئی چور شرابی یا سماج کا بدنام انسان ہے، اس سے بچنا چاہیے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد سورہ نور آتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے آئلی نظام جو گھریلو معاملات ہیں اور جو خواتین کے مسائل ہیں پردے کے، بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ کبھی موقع انشاءاللہ ملا تو اس پہ خاص طور سے خواتین کو اس پہ درس رکھنے کے لائق ہے۔ مثال سے خاص مخاطب خاص طور سے کہ سورہ نور، سورہ احزاب اور سورہ نساء یہ تین صورتیں ایسی ہیں کہ ہماری بہنوں کو، ہر خاتون کو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صورتوں کے اندر عورتوں کی عام طور سے جو اکثر مسائل ہیں اس کو بیان کر دیا ہے بہت واضح طور سے، لہٰذا سورہ نور یہاں پر ہے، میں اختصار سے بیان کر دوں۔ اللہ نے فرمایا سورہ کے اندر، سورت کے اندر کہ زانی جو ہے اور زانیہ ان کو 100 سے کوڑے لگائے جائیں، اگر شادی شدہ ہونے کے بعد ان میں سے کوئی چاہے مرد ہو یا عورت شادی ہونے کے بعد اگر زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے گا، اس کو پتھر سے مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی نیک ہے، متقی پرہیزگار خاتون ہے اور کوئی اس کے اوپر تہمت لگاتا ہے اور وہ دلیل کے طور بطور گواہ 4 لوگوں کو پیش نہیں کر سکتا ہے تو شریعت نے کہا کہ اس کو کیا کیا جائے؟ 80 کوڑے لگائے جائیں، اور وہ فاسق ہے اس کی گواہی قیامت تک قبول نہیں کی جائے گی۔ کسی بھی جو پاک دامن خواتین ہیں، عورتیں ہیں، اس کے اوپر کوئی اگر تہمت لگا دے تو اس کا اتنا بڑا یہ جرم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی قیامت تک گواہی نہیں قبول کی جائے گی، وہ فاسق مانا جائے گا اور اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لہٰذا کبھی بھی کسی کے اوپر، کسی کی عزت کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے ضرور سوچنا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سنی گڑھی ہوئی بات ہے۔ اگر ایسا کچھ معاملہ ہے جو بہتان تراشی کے معاملے میں آتا ہے یا کسی کو عزت کو اچھالنے کی بات ہے تو بہت پرہیز اور گریز کیجیے گا، ورنہ اللہ رب العالمین کی تمام عذابات کا ہم اور آپ سامنا کرنے کو تیار رہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ایک بات بہت پیاری بات بیان فرمائی کہ ایک زانی کا نکاح اسی سے زانی یا مشرک سے ہو سکتا ہے، چاہے زانیہ عورت ہو تو اس کا نکاح کسی زانی مرد یا مشرک مرد سے ہو سکتا ہے، اگر زانی مرد ہے تو اس کا نکاح کسی زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے ہو سکتا ہے۔ تو زانی اور مشرک یا زانیہ یا مشرکہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان فرمایا، معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے ایک مشرک اللہ کی کھاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا پہنتا ہے، اللہ کی دی زمین پر چلتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فضا ہوا کا استعمال کرتا ہے، لیکن کسی اور کو اپنا معبود سمجھتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ مشرک ہو گیا۔ تو ایک وہ عورت، ایک وہ خاتون جو اپنے شوہر کے نام پہ آئی ہے نا، وہ شوہر کے ذمہ پہ آئی ہے نا، شوہر لا کے اس کو پہنا رہا ہے، کھلا رہا ہے، سب کچھ ہے کر رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن اس کے بعد یہ عورت کسی اور سے اپنا مکالہ کرائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی ایک طرح سے شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ یا اسے الٹا سمجھ لیجئے، کوئی مرد ہے اور اس کی جو بیوی ہے وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے 18 سال 20 سال اپنے باپ کے پاس جو رہی ہے اس محبت کو اس نے قربان کر کے اپنے شوہر کے پاس آئی ہے، اور میاں صاحب باہر سے اپنا مکالہ کر کے آ رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ شراکت داری ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا زانی ہے جو شادی ہونے کے بعد یہ تمام کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ مشرک کے زمرے کے اندر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس لیے ویسے یہاں پر زانی اور مشرک کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد یہاں پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان الذین یحبون تشہیر، جو لوگ فواحش بے حیائی کو پھیلاتے ہیں مومنوں کے درمیان، اور وہ لوگ اس سے چاہتے بھی ہیں کہ مومن کیا ہو جائے؟ راستے سے بھٹک جائیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے نا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دنیا میں کیا کر رہے ہیں تمہیں تو نہیں معلوم اچھے سے نا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے، لہٰذا ان کو کیا سزا دی جائے۔ اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ فحش پھیلاتے ہیں، اب اس کی شکل مختصر سے ہو سکتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر چاہے فحش ننگی تصویریں شیئر کرنا، فحش ننگی ویڈیوز شیئر کرنا، یا ایسے ہی ولگر قسم کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تو ان چیزیں اس کے اندر سب آتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے معاشرے سماج کے اندر مومنوں کے درمیان پھیلاتا ہے تو یہ اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد ایک اچھا اصول دیا ایک اسلامی معاشرے کو کہ جب تم کسی معاشرے کے اندر ہو اور کسی کے پاس تمہیں جانا ہے تو تم بغیر اجازت کے کسی گھر کے اندر داخل
نہ ہوا کرو، پرمیشن لے لیا کرو. اور کہا کہ تم ایک بار سلام کیا، تم نے 2 بار کیا، 3 بار کیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو تم لوٹ جاؤ. اب باہر کھڑے ہو کر کے اور ظاہر طور سے اس کو آواز لگانا یہ درست کام نہیں ہے. 3 اوقات میں خاص منع کیا گیا کہ 3 اوقات میں عشاء کے بعد، خیر اللہ کے وقت اور فجر سے پہلے، ان 3 اوقات میں خاص طور سے کہا گیا کہ اگر وہ بچے ابھی نابالغ نہ ہوئے، عمر ان کی ہوگی بالغ ابھی گرچہ نہیں ہوئے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان کو ان 3 اوقات میں روکا جائے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان آواز لگانا یا ان کے روم میں کمرے کے اندر نہ جایا کریں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ اے مومنو اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ایک ترتیب بیان فرمائی کہ شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی، اس کے لیے پہلے نگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ نگاہ جو ہے نا یہ زینہ ہے، یہ پہلا سیڑھی ہے، قدم پہلا ہے شرمگاہ کی گناہ کی طرف جانے کا. کیونکہ شروعات یہیں سے تو نگاہ دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد یہ نگاہ ذہن کے اوپر ایک طرح سے خمار نشہ ڈالتا ہے انسان کو، ایسا سا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد شرمگاہ کی طرف بات پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمایا کہ جب تم نگاہ ہی نیچے رکھو گے انشاءاللہ تو شرمگاہ تک بات نہیں جائے گی. لہٰذا مومن مردوں کو پہلے مخاطب کیا اور پھر اس کے بعد خواتین کو مخاطب کیا. دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں سارے حقوق، سارے جو پابندیاں ہیں عورتوں کے لیے ہیں. اللہ نے دیکھو یہاں پر پہلے مردوں کو کہا ہے کہ یغض من ابصارہم، اے مومن مردوں تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. اب کوئی راستے میں ہے، سفر کر رہے جا رہا ہے تو کسی کے اوپر نگاہ پڑ گئی یا کوئی سامنے آ گیا تو کیا کرے؟ وہ ایسا بھی نہیں ہے نا کہ اب آنکھ بند کے چلے تو پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے. وہ کسی نے کہا نا کہ اگر سر جھکا کے چلو تو جان کا خطرہ، سر اٹھا کے چلو تو ایمان کا خطرہ. اب کیا کرے؟ تو اسلام نے یہ نہیں کہا ہے ٹھیک ہے کہ اب آنکھ بند کر کے چلو. ایک نگاہ کسی کو پڑ گئی اگر تو انشاءاللہ اس سے مواخذہ نہیں ہوگا. حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نصیحت کی اور کہا کہ علی لا تتبعن نظرہ، تم بار بار کسی کو مت دیکھو. ایک بار نظر پڑ گئی یہ تمہاری نگاہ نہیں ہو، پڑ گئی، لیکن جب تم نے دوسری بار دیکھا اس کا مطلب تم نے ارادی اور نیت کر کے تم نے دیکھا. لہٰذا اگر کسی کو نگاہ پڑ جا رہی ہے انشاءاللہ سے مواخذہ تو نہیں ہوگا. سمجھ میں آئے گا؟ خاتون ہے تو اپنی نگاہ کو جھکا لینا ہے، لیکن کوئی اب جھانکے بار بار آگے جا کے وہاں جا کے گاڑی کہاں جائے پیچھے دیکھ رہا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرح سے نیت اور ارادی طرف سے کسی کو دیکھنا ہوا. لہٰذا اس پر کیا ہوگا؟ مواخذہ ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ تم مومنو اپنی نگاہ کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تو شرمگاہ کی حفاظت تب ہوگی جب آدمی اپنی نگاہ کو نیچے رکھے گا. پھر اس کے بعد خواتین کو مخاطب کیا اور ان کو بھی کہا کہ اپنی نگاہوں کو تم نیچے رکھو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو جو ظاہر ہے. ظاہری طور سے کیا زینت ہے انسان عورت کا؟ عورت دیکھو، عورت کے معنی ہوتا ہے پردہ. عربی کے اندر عورت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پردہ، چھپانے کی چیز ہے. تو یہ سمجھ لیجیے کہ جو قیمتی شے ہوتی ہے نا، ایک موتی کسی کے پاس ہے، ڈائمنڈ کسی کے پاس ہے، وہ ایسے لے کر پھرے گا کیا بازاروں میں؟ نہیں نا، اس کو کیا چھپا کر رکھے گا، اس کو کہیں پر حملہ نہ کوئی کر دے یا کوئی لوٹ نہ لے، چوری نہ کر لے. تو عورت کو نے فرمایا نا کہ تم عورت ہو، تم چھپانے کی چیز ہو، تم ڈائمنڈ، تم بہت قیمتی شے ہو، تم سب کے سامنے کھل کے آنے والی چیز نہیں ہو تم. لیکن عورتیں اس کو سمجھ نہیں پاتے، سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پابندی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے ان جو ظاہری اعضاء ہیں ان کے علاوہ کسی اور کو ظاہر نہ کرو. مثلا ہاتھ ہے، چہرہ ہے، یہ ٹخن سے کیا ہے؟ پیر ہے. یہ تمام چیزیں اگر گھر کے اندر کھلی ہوئی ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن یہ بھی باہر نہیں کھلی ہونی چاہیے. باہر کوئی عورت ہاتھ میں مہندی لگا کے نہیں چل سکتی ہے جو شو آف دکھ رہا ہو. چہرے پہ میک اپ کر کے بولتا ہے ڈارک لائٹ، پتہ نہیں میک اپ ہوتا ہے کئی قسم کا ہوتا ہے، ڈارک میک اپ، لائٹ میک اپ، جو بھی یہ بھی قسم کی کسی بھی قسم کی میک اپ چہرے پہ کر کے چہرہ کھول کے عام مردوں کے سامنے وہ نہیں آ سکتی ہیں. ایسے ہی گھر کے اندر اگر ہیں تو یہ چیزیں کھلے رہیں گی انشاءاللہ، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. البتہ اس کے علاوہ جو شرمگاہیں ہیں چھپانے کی چیزیں اس کو چھپانا پڑے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو ظاہر ہیں صرف اسی کو ظاہر ہونے دو. اپنے گھروں کے اندر کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب باہر نکلو تو کیا کرو؟ مکمل پردہ کرو. کچھ لوگ جو مستشرقین سے بہت ہی متاثر ہیں مغربی کلچر سے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے. وہ تو اگر چہرہ نہ کھلا رہے گا تو پہچان کو اس سے کوئی پائے گا. بہت سارے مسئلے لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن اس کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ چہرہ ہی تو مرکز حسن ہے نا. آدمی کسی کو پسند کرنا جاتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ اس کا ہاتھ دیکھتا ہے کیا؟ آدمی یا مرد کسی عورت کو جب پسند کرنے جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کا چہرہ ہی دیکھتا ہے نا. تو چہرہ ہی کیا ہے؟ مرکز حسن ہے، اور یہی فتنے کا مرکز ہے. اگر چہرہ کھلا ہوا ہے تو چہرے سے انسان کیا کر لیتا ہے؟ بہت ساری چیزوں کا احوال کا معلوم کر لیتا ہے کہ پھر اس کے بعد آئے کیا ماحول ہے، کیا حالات ہیں. لہٰذا چہرے کو اگر کھول دیا جائے تو دروازہ پورا کھلے گا فتنے کا. لہٰذا کسی کا یہ کہنا کہ چہرہ کا پردہ نہیں ہے یہ اس کی صریح طور سے غلطی ہے اور اس کی غلط سوچ ہے. اللہ نے فرمایا کہ جلباب کا استعمال کرو تم چہرے کو چھپانے کے لیے. اور جلباب بولتے ہیں چادر کو اوپر سے ڈال دیا جائے تو پورا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ ڈھک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ کسی کے سوچ، کسی کے ذہن کے اندر ایسا کوئی سوچ ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے، واجب ہے. باہر نکلتے ہوئے چہرے کا پردہ ضروری اور واجب ہے، کسی بھی قسم کی اس کے اندر رعایت کی گنجائش نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ بات بیان، وقت زیادہ ہو رہا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر یہ بیان فرمایا ہے جو صحابہ کرام تھے وہ لوگ بھی ہماری طرح سے تجارت کرتے تھے، وہ لوگ بھی کمانے کے لیے دن میں ادھر چکر لگائے تھے، لیکن ان کے اندر خوبی یہ تھی کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، کہ ان کی یہ تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی۔ ارے اللہ تعالیٰ نے کب کہا مسلمانوں سے کہ تم تجارت نہ کرو، کاروبار نہ کرو؟ اللہ نے اتنا کہا ہے نا تجارت کرو، جب میں بلاؤں تو میرے بارگاہ میں درگاہ میں حاضر ہو جایا کرو، اللہ نے یہ کہا ہے نا۔ تو کوئی یہ سوچ لے کہ اب اسلام کو اپنائیں گے، اسلام کے اصول پہ چلیں گے تو ہمارا دکان بند ہو جائے گا، ہمارے کاروبار نہیں چلے گا، وہ اس کی غلط سوچ۔ اللہ نے فرمایا صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ تجارت بھی کرتے تھے اور میرے ذکر سے وہ لوگ غافل بھی نہیں رہتے تھے، نماز قائم کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اور وہ لوگ ڈرتے تھے اس دن سے جب انسان کے دل پلٹ جائیں گے اور نگاہیں پلٹ جائیں گے۔ عذاب جو ہے اتنے سخت، اتنے خطرناک ہوں گے، اتنے بھیانک ہوں گے کہ انسان کی نگاہیں پلٹ جائیں گے، اس کے دل پلٹ جائیں گے۔ تو وہ لوگ اس خوف کے ساتھ ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ تجارت بھی کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل بھی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں سب نماز پڑھتی ہیں، جتنی مخلوق ہیں سب نماز پڑھتی ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے نماز طریقہ بتلایا اور سب کو معلوم ہے نماز طریقہ، لیکن انسان جو ہے اس کو بتایا بھی گیا اور اس کے پاس نبی رسول بھی بھیجے گئے ہیں۔ پرندوں کے پاس نبی رسول نہیں بھیجے گئے، لیکن انسانوں کے پاس نبی رسول بھیجے گئے، پھر بھی یہ لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح نہیں کرتے ہیں۔ پرندوں کو اللہ نے سکھلا دیا، اللہ نے فرمایا کہ ہر مخلوق، ہر زیرو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لیے نماز پڑھتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے۔ ہم تمام لوگوں کو ان پرندوں سے سیکھنا چاہیے کم سے کم کہ پرندے جو ہیں یہ اللہ کے فرمان نہیں کرتے ہیں، لیکن انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا، اشرف المخلوقات بنایا، اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی ہے۔ لہٰذا تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ تمام لوگ کو عمل صالح کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام دروس سے سبق حاصل کرنے والا بنائے، ہم سب کو جب زندہ رکھے، ایمان اسلام پر قائم دائم رکھے، ہمارا جب خاتمہ تو ایمان ہی پر ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔